آیا ہے، سارے گناہاں نو مٹان آیا ہے، تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے، مومن علی موسم بہار آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے رمضان ٹرانسمیشن میں بڑے ہی خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے معاشرے کی اہم ترین ضرورت صبر و برداشت کے اوپر۔ ہم دیکھیں کہ معاشرے میں کچھ تو مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، کچھ کسی اور پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن یہ پریشانی اس کا حل قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، اسلام میں کیا بتایا گیا ہے، انزائٹی کا حل قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، ان تمام باتوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قاری القرآن قاری محمد یعقوب صاحب، جو کہ ایک عالم بھی ہے اور بہت ہی اثر انگیز گفتگو رکھتے ہیں، اور ان کے لفظوں سے جو تاثیر عوام تک جاتی ہے، ہم مجبور ہو گئے کہ انزائٹی، ڈپریشن جیسے، صبر و برداشت جیسے ایک بہت ہی اہم ترین موضوع کے اوپر قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ اپنے قیمتی الفاظ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، کیسے وہ اسلام کی روشنی میں ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیسے برداشت کر کے صبر کر کے، کس بندے کے اوپر نہیں یہ مصیبتیں آتی، تو کیسے یہاں سے نکلا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی اچھے ثنا خان مصطفیٰ، جن سے ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے کہ خوبصورت سی آواز میں تلاوت قرآن پاک ارشاد فرمائیے گا، پھر نعت رسول مقبول، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم مزید اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ جی دکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى، إن هذا لفی الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، کیا ایک خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک ارشاد فرما رہے تھے۔ شکر صاحب، آپ اپنی پیاری سی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سنائیے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور چھڑ جائے جب ذکر ان کا، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، لگتی ہے کائنات ان کی، لگتی ہے کائنات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، خوش ہوتی ہے ذات ان کی، خوش ہوتی ہے ذات ان کی،
لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہے ذیشان جماعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور حسن و حسین ہے پھول ان کے، حسن و حسین ہے پھول ان کے، ان میں ہے عادات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، اور حشر میں امتی جھومے گا، حشر میں امتی جھومے گا، جب ہوگی ملاقات ان کی، جب ہوگی ملاقات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز میں، کیا ہی خوبصورت لفظوں کے چناؤ کے ساتھ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے۔ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس بہترین انداز میں یہ اس پوری نعت کی جو شاعری ہے، پوری نعت کے جو الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، کیا کس خوبصورت انداز میں صحابہ کرام اور ان کے جو ہے نواسہ رسول، ان سب کو پرو دیا گیا ہے ایک ہی نعت میں، ایک ہی لفظوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سخن عطا کرے جی۔ محمد شاہ آپ محمد شاہد منٹو صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے خوبصورت آواز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کا مزید آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں، قاری محمد یعقوب صاحب جو کہ معاشرے میں ایک اچھا سلوگن رکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ اور ایک اچھے ایک لہجے کے ساتھ، ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بے شمار ان کے طلباء کرام ہیں جو پورے پاکستان میں دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ کر صاحب، ایک ہمارا موضوع جو آج کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے، صبر و تحمل برداشت، یہ تین مختلف نام ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے جی، لیکن ہمارے معاشرے میں تینوں کی بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے صبر و تحمل برداشت کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ اپنے خوبصورت لفظوں میں ہمیں بتائیے گا۔ جی محترم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو غزوہ احد کے میدان میں جو فتح ملی تھی، چند اصحاب رسول جو ایک درے پہ آپ نے متعین کیا تھا، تو ان کی اجتہادی کوتاہی کہہ لو،
اس کی وجہ کو فتح ہو چکی تھی. آدھے کہنے لگے کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ساتھ مل جائیں, اور باقی انہوں نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا تھا کہ ادھر میں جب تک نہ کہوں ادھر سے نہیں ہلنا. صحیح. وہ ہلے. ابھی تک حضرت خالد جی جو جناب حضرت خالد بن ولید تھے نا, وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ ان کی طرف سے وہ بوڑھے جنگجو تھے. کبھی جس میدان میں ان کو فتح ہی فتح ملی ہے, اگر کفر کی حالت میں تھے تب بھی پتہ. تو وہ اس نے حکمت دیکھ کر نا, بندے بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں, ان پر حملہ کیا, ان کو شہید کر کے وہ جیتی ہوئی جو جنگ جو نا شکست میں تبدیل ہو گئی. اچھا, وہ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے. پھر صحابہ کا مسلح تک کیا گیا, مسلح تک کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کھڑے ہوئے ہیں جی, کٹے ہوئے آزاد. تو آپ کو اتنا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ اگر مجھے وقت دے گا نا تو جی سدا جی دن ایک جیسے تو نہیں رہتے. تلکل ایام نداولھا بین الناس, لوگوں کے درمیان دن عدل بدل ہوتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. اللہ جب میری باری آئے گی نا تو میں ایک چچے کے بدلے 70 بندوں کا ایسا اشر کروں گا. جی اللہ نے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سونے جی, قرآن کہتا ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, سونے اتنا تو بدلہ لے سکتے ہیں جتنا انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. اور وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر صبر کریں گے, صبر کرنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ. یہ روزہ جو ہے نا, روزہ محترم, یہ صبر کی تلقین کرتا ہے, تقوی پیدا کرتا ہے. پہلے لوگوں پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ وہ متقی بن جائیں. آپ پر بھی اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. متقی جو ہوتا ہے نا وہ شبہ والی چیزوں سے بھی گریز کرتا ہے, متقی اس کو کہتے ہیں. اور متقی لوگوں کے لیے جنت ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جب یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی معاشرے کی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سنتی ہیں کہ میرے بھائی حمزہ کا مسلح کیا گیا, شہید ہو گئے ہیں. وہ میدان جنگ میں, احد کے میدان میں پہنچ گئی اور اجازت طلب کرتی ہیں. زبیر کو کہا, زبیر بیٹا جاؤ پیارے محبوب سے اجازت لے کے آؤ کہ پھوپھی صفیہ آئی ہے, وہ ملنا چاہتی ہے, آپ کی پھوپھی آئی ہے. آپ نے فرمایا رک جا میری پھوپھی, رک جا, لاش دیکھنے کی حالت نہیں ہے. حضرت صفیہ آگے سے جواب ریپلائی کرتی ہیں, کہتی ہیں بیٹے زبیر, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہہ دینا کہ آپ میرے صرف بھتیجے ہی نہیں ہو بلکہ آپ میرے آقا اور مولا بھی ہو. میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. اگر حکم ارشاد فرماتے ہیں میں یہیں سے پلٹ جاتی ہوں. اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ میں اپنے بھیا کی لاش پہ صبر نہیں کر سکوں گی, نہیں پیارے محبوب, میرے بھیا نے شہادت عظمیٰ کا تمغہ حاصل کر کے پوری کائنات کی بہنوں سے میری گردن کو اونچا کر دیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ پیارے بھائی, بات یہ ہے, دیکھو میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ذمہ دار ہوں, حسن صحیح حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدرت رکھنے کے باوجود سارے معاملات کا بگاڑ, ڈپریشن, جو بے صبری کی وجہ سے سارا نظام الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدرت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے اور قیامت والے, میں نے حوالہ دیا اور حدیث کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ, جو بات ہوگی بالکل ٹو دی پوائنٹ اور جناب اس طرح ہوگی, اللہ کے فضل سے بالکل صحیح ہوگی. آپ کو ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ بات صحیح ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کو پی جانے والا بندہ قدرت رکھنے کے باوجود برداشت کرتا ہے, یہ برداشت کا ہی آرام کا, برداشت کرتا ہے, غصے کو پی جاتا ہے, صبر سے کام لیتا ہے, تو قیامت والے دن پوری مخلوق کے سامنے اللہ اس کو بلائیں گے. دیکھو ایک ہے مجرم کو پیش کیا جائے گا,
یہ لیکن یہ وی آئی پی مہمان ہوگا، اس کو اللہ بلائیں گے، ماشاءاللہ، یہ بلائیں گے، اللہ بلا کے کہیں گے حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ماشاء اللہ فرمائیں گے میرے سونے، یہ موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں، ان کی لائن لگی ہوئی ہے جی، ان میں سے جس کو چاہے پسند کر لے۔ سبحان اللہ، یہ صبر کا حاصل ہے۔ او صبر کا صلہ ہے، اللہ کہے گا جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیرے ساتھ چل پڑے گی، وہ تیری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائی، صبر فرمایا، روزہ صبر کی تلقین کرتا ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں 2-3 روزے کے بارے میں اشعار نہ سنا دوں؟ دیکھو وہ اشعار میرے پنجابی میں ہیں، میں نے خود ہی ترتیب دی ہے، میں نے کبھی کسی دور میں پڑھے تھے، چلو ایک دو آپ بھی سنا دیتے ہیں۔ جی جی۔ مومنہ لی موسم بہار آیا اے، بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے، مومنہ دے رزق بدھان آیا اے، ساریاں گناہاں نو مٹان آیا اے، تیرے میرے دل دا قرار آیا اے، مومنہ لی موسم بہار آیا اے، لوگو برکات دا عظیم سایہ اے، دوزخ تھی کرنے آزاد آیا اے، لے کے اخوت پیار آیا اے۔ اخوت پیار کا کیا مطلب؟ ایک بندہ روزے دار ہے، دوسرا بندہ اس سے لڑنا چاہتا ہے، الجھنا چاہتا ہے، آگے سے کہتا ہے سونے انی صائمن، انی صائمن، 2 مرتبہ حدیث میں الفاظ ہیں، میں روزے دار ہوں، میں تیرے سے الجھ نہیں سکتا، روزہ مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ روزہ صبر اور برداشت کی تلقین کرتا ہے، ایسے نہیں فرمایا لوگوں برکات دا عظیم سایہ اے، دوزخ تھی کرنے آزاد آیا اے، لے کے اخوت پیار آیا اے، مومنہ لی موسم بہار آیا اے، جی رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے، لگی سیڑھی جنت آندی آئیے چڑھیے۔ میں جدید دور کا میں ایک پنجابی خطیب ہوں، لیکن میری پنجابی میں تقریباً 75% الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اردو کے ہی ہوتے ہیں۔ میری پنجابی میں ایک بندہ جمعہ پڑھ کے گیا، وہ کہتا ہے قاری صاحب آپ نے اردو میں خطاب کیا تھا نا، تو ان کو پرانا ہو گیا نا۔ میں کہا نہیں، پنجابی میں ہی کرتا ہوں، اردو میں بھی کر لیتا ہوں، دوسرے جب جاتا ہوں باہر کے ممالک میں یا ادھر کراچی وغیرہ خیبر KP میں ادھر جاتا ہوں تو میں اردو میں تقریر کرتا ہوں، لیکن پنجابی میری بیسیکل زبان ہے، لیکن ہماری پنجابی میں الحمدللہ یہ ساری ہر بات سمجھ آتی ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ جی رکھ لیے روزے تے قرآن پڑھیے، لگی سیڑھی جنت آندی آئیے چڑھیے، نیکیاں دا بن کے انبار آیا اے، مومن علی موسم بہار۔ ایک وضاحت کر دوں، پھرتی حدیث جناب، 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے اس نے عام دنوں میں تیرا خلوص اتنا زیادہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایک کے بدلے اللہ 700 نیکی تک بڑھا دیتا ہے عام دنوں میں۔ رمضان میں تو 7,000 نہیں 7 لاکھ گنا زیادہ مل جائے گا۔ یہ 70 گنا حدیث والی حدیث ہی ضعیف ہے۔ حدیث ہاں لو یہ بھی سمجھ آ جائے، دوستوں کو پتہ چل جائے۔ ہاں جی میرے سونے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نیکی کرتے ہو، اللہ آپ کے خلوص کی وجہ سے 70 گنا نہیں 100 گنا نہیں 700 گنا تک اللہ نے مثال بیان کر کے فرمایا اللہ اجر بڑھا دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ زیادہ کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ جتنا تیرے اندر خلوص زیادہ ہوگا اتنا تیری نیکیوں میں اضافہ زیادہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ جی میرے سونے ویر، اللہ اکبر۔ تے میں آکھیا نا جناب جندرے شیطان، یہ 3-4 حدیث کا مفہوم ہے۔
جندرے شیطان تھی تالے تالے لاک صحیح. جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے. جی میں حدیث وچ پڑھیا کہ جناب ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اللہ جنت کو سنوارتے رہتے ہیں. جنت سنورتی ہے جب بن ٹھن جاتی ہے سمر جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے بول اری جنت بول. سبحان اللہ. جی جنت کہندی ہے قد افلح المؤمنون. ہے جی کامیاب ہو گئے مومن. روزے دار کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب ہو گئے. جی ایک جو یہ اب ایک یعنی رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے اور یہ ہوا جنت کے خوبصورت درختوں کے پتوں سے گزرتی ہوئی دلکش آواز پیدا کرتی ہے. وہ آواز سن کر جنت کی حوریں نکل آتی ہیں, بالا خانوں میں چڑھ جاتی ہیں, کھڑکیوں سے باہر پکڑ کر آواز دیتی ہیں ہے کوئی ایسا جو اللہ کے سامنے رب کے حضور ہماری سفارش کرے. اللہ امت محمدیہ کے روزے داروں سے ہمارے نکاح کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایسے واسطے کمال کیتا ہے کہ جناب جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے جنتاں باغات بھی سجائے جاندے نے. اے رمضان ہے نا جڑا جنتاں لی کرن تیار آیا ہے مومناں لی موسم بہار آیا ہے. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں محترم, بات میری غور سے توجہ سے سن لے. اگر بندہ دیکھو جھوٹ نہ بولے, فراڈ کسی سے نہ کرے, کبھی زندگی میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے. کیونکہ جو غلط سوچتا ہے نا, غلط سوچنے والے کی سوچ, کیونکہ صحیح سوچنے والے کے دماغ پہ اثر ہی نہیں پڑتا. ایسے ہی ہے, سمجھائی نا. ہاں جی غلط سوچنے والے کا دماغ بہت استعمال ہوتا ہے, بہت بوجھ پڑتا ہے. وہ نئے سے نئے فراڈ سوچتا ہے, نئے سے نیا جھوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب دماغ پہ اتنا اثر ہوگا وہ دماغ سے ساری بیماریاں چلتی ہیں, وہ پورا جسم مفلوج کر کے رکھ دے گا. ہے جی بیماریاں بھی لگیں گی, فالج بھی ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگا. ہے جی ساری کی ساری بیماریاں, آپ کا بلڈ تیز ہو گیا اس سے ہزاروں بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں. یار دیکھو جی آپ کو فراڈ پر اعتماد ہے, جھوٹ پر اعتماد ہے کہ میں جھوٹ کروں گا, فلاں کا حق کھاؤں گا, فلاں کا مال بٹوروں گا, فلاں کے ساتھ یہ فراڈ کروں گا, جی مجھے یہ ہوگا. یار اللہ تعالیٰ 100% آپ اعتماد کر لے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جی سچا ہونے کی وجہ سے اتنا کچھ عطا فرما دے جو فراڈ کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ آپ ساری زندگی حاصل نہیں کر سکتے. صحیح بات. اچھا صاحب ایک دیکھا جاتا ہے کہ ہاسپٹلز میں جائے نا اکثر, تو ایک نوجوان آدمی ہے جو ایکسیڈنٹ میں اپنے جسم کا سمجھ لے کہ ٹانگیں کھو دیتا ہے, اس کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلامی معاملات, جنگیں گزری ہیں, زندگی بڑی آپ نے دیکھی بھی ہے, آپ تاریخ پڑھ چکے ہیں, تو اسلام کیا ان لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے, ان کو کیسے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے, جب اللہ کے دین کے لیے انسان نکلتا ہے نا تو دین میں مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا, دنیا یہ دنیا دار العمل ہے, دار الحساب آگے ہے. اگر یہ دار الحساب ہوتا کوئی ایک زیرو چیز زمین پر چلتی پھرتی نظر نہ آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جی اختیار دیا ہے. دیکھو اذان ہوتی ہے نا, جی ہمیں سے جو چاہیں ان کو اجازت ہے مسجد میں جا سکتے ہیں, جو نہیں چاہتے وہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں. اللہ نے اختیار دیا, اسی اختیار کے بدلے جزا اور سزا ہوگی. صحیح. اسی اختیار کو جو دیکھو نا, بندے کہتے ہیں اختیار اللہ نے دیا نا, اللہ نے یہ دیکھو بندے کو ایک پاؤں کھڑا کر دے, ایک ٹانگ اٹھا لے اور دوسری ٹانگ اٹھائے گا تو گرے گا نہ مرے گا. جی ایک ٹانگ اٹھانے کی اجازت ہے, وہ اٹھا سکتا ہے, دوسرا نہیں اٹھا سکتا, اختیار نہیں دیا اللہ. اس لیے اختیار کے پیش نظر جی وہ جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا.
تو ایسے لوگوں کو جو دیکھو ٹانگیں کھو دیتا ہے کوئی اور کو اس کو بیماری لگ جاتی ہے لیکن اس کو صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی. دیکھو ارکان اسلام جیسے 5 ہے نا, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, لا تشرک باللہ, جی روزہ رکھا جائے جی رمضان کے مہینے میں, اور 5 وقت کی نماز پڑھی جائے, اور زکوٰۃ ادا کی جائے, اور اسی طرح حج کیا جائے, اللہ پیسے دے تو تو اچھا. تو یہ 5 ارکان ہیں. تو ارکان جو اس ایمان ہے نا, ارکان ایمان 6 ہیں. وہ 6 ہیں. آمنت باللہ, پہلا اللہ کے ساتھ میں ایمان لایا, ٹھیک ہے. دوسرا ہے جی وملائکتہ وکتبہ, تیسرا ورسلہ والیوم الآخر. جو میں آخری چھٹا جو ارکان ایمان بیان کرنا چاہتا ہوں نا وہ ہے القدر خیرہ و شرہ. القدر, قدر کا مطلب اللہ کی قدرت, اپنا تقدیر, تقدیر اچھی اور بری پہ ایمان لانا. صحیح. پھر یہ نہ بندہ کہ وہ ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا, وہ ایسے میں کرتا تو ایسے ہو جاتا, نہیں. بس یہ اس میں بھی صبر کی تلقین ہے. تقدیر پہ جو بیان ایمان لے آتا ہے نا تو وہ صبر کرتا ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے, کہتا ہے اللہ کی تقدیر اس طرح تھی, اللہ کا لکھا ہوا ایسا تھا اللہ کی طرف سے. اچھا گر صاحب, آپ اس طرح کے جو مریض ہیں ہمارے, جو سننے والے, جن کی طرف سے ہمیں یہ میسیج آتا ہے کہ انزائٹی کے اوپر, ڈپریشن کے اوپر بات کی جائے, ہمیں کچھ رائے دی جائے, تو کیا آپ ان کو جو ہے کوئی وظیفہ بتانا چاہیں گے, کیا عمل بتانا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو سکون والی زندگی میں جو ہے منتقل کر سکیں؟ سبحان اللہ, میرا ایک مجرب وظیفہ ہے اس معاملے میں. الحمدللہ میں اتنا خوش و خرم ہوں, اللہ کی قسم. میری کوئی داستان اگر کسی کو پتا, لیکن تقریباً جانتے تو ساری دنیا ہی ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچی, آپ کے انٹرویو میں بھی بات پہنچی ہے لوگوں کے. جی جیسے میرا ایک بڑا گھر ہے الحمدللہ, جی میرے 20 بیٹے الحمدللہ اور 10 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ میرا گھر, میرے بچے فرما بردار, ہر طرف سے میری موجیں لگی ہوئی ہیں. مطلب وہ کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ پہ ایک تو بھروسہ کرے, اللہ پہ اعتماد. اللہ کہتا ہے جس طرح کا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہوں. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا آپ کا کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا, جنت دے گا. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے 1000 نہیں لاکھ کروڑ فیصد اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا انشاءاللہ. شرک ہم نہیں کرتے, بدعات ہم نہیں کرتے, اللہ کے فضل سے یہی چیزیں ہیں جو بندے کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. جب باقی چھوٹے موٹے انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے, جتنا مرضی گناہگار ہو, اگر آنکھوں میں سے وہ قطرہ پانی کا نہ نکل سکے تیرے آنسوؤں کا, آنکھوں کی گلیوں کے اندر, آنکھوں کے اندر ہی خشک ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے زمین و آسمان کی برائی جتنے گناہ سارے کے سارے میں نے تیرے دھو ڈالے ہیں, وہ ان کی نیکیاں بنا دی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکیاں بنا دی ہیں میں نے آپ کے گناہوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ محترم, لا حول ولا قوت الا باللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ سنیں ذرا. اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ لا حول, اللہ گناہوں سے پھرنے کی میرے میں کوئی طاقت نہیں, ولا قوت, اللہ نیکیاں کرنے کی مجھ میں کوئی طاقت نہیں, الا باللہ, اللہ تیری مدد کے ساتھ. جب اللہ کی مدد بندے نے مانگی, اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا, اتنا رزق اللہ دے گا, کیونکہ جنت کا رزق ختم نہیں ہوتا. ادھر خرچ کریں گے آپ, رزق جب اللہ زیادہ دے جائے, جنت جیسے جنت کا رزق وہ بڑھتا رہتا ہے. وہ ایک پھل توڑو گے 2 لگ جائیں گے, 2 توڑو گے 4 لگ جائیں گے, وہ بڑھتے ڈبل ہی ہوتا جائے گا, جتنا استعمال ہوگا ڈبل ہو جایا کرے گا. اسی طرح دنیا کے مال کی کیا حیثیت ہے, وہ دنیا پوری روئے زمین, زمین کے اندر خزانے, زمین سے آسمانوں تک جو جو چیزیں یہ زمین پر بنی ہیں, درمیان میں ساری, یہ ساری چیزوں کی قیمت اکٹھی کر لی جائے, اور جی جنت کی ایک کوڑا برابر جگہ, کوڑا حدیث میں لفظ آتا ہے 100, بخاری شریف کی حدیث ہے, تو وہ گز سوا گز جگہ بنتی ہے, نیزہ برابر جگہ, کوڑا برابر جگہ, وہ گز سوا گز کا ہی ہوتا ہے. اتنی جگہ خیر من الدنیا و ما فیہا, دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وظیفہ حرز جان بنا لیں. پھر وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو وضو
باوضو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب وضو, کئی کہتے ہیں وضو کے بغیر وظیفہ نہیں, وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. وضو کے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, سحری کر سکتے ہیں, روزی. وضو کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. محترم, قرآن مجید کو جب جی نہانا آپ کے لیے فرض ہو, اس وقت جنبی حالت میں جی اس وقت آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. زبانی تو پھر بھی, حیض کی حالت میں عورت جی وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, زبانی پڑھ سکتی ہے. وظیفہ پڑھتے رہیں, جب آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے جب پڑھتے رہیں. یہ اپنی مرضی سے مقرر کر لیں, میں نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے, 10 مرتبہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ پڑھنا ہے, یا زیادہ پڑھنا ہے, یا بغیر لمٹ کے پڑھنا ہے. حدیث میں کوئی نہیں آتا کہ 100 مرتبہ پڑھے یا 1000 مرتبہ پڑھے. ایک میں یہ بات بتا دوں کہ عوام کو ایسے لکیر کے فقیر بنا دیا گیا ہے کہ بڑی مصیبت ہے, لوگوں کو پریشانیوں میں ڈال دیا ہے. فرائض چھوٹ جاتے ہیں, نفلی وظیفے جی 1000 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے, 1000 مرتبہ فلاں وظیفہ پڑھنا ہے. اتنے بڑے وظیفوں کا قرآن و حدیث میں کہیں جواز نہیں ہے. اللہ کی قسم, وہ تو بندہ فرض رہ جاتے ہیں, فرض رہ جاتے ہیں. مولا بخش قومی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے گاؤں میں بیان نہیں پچھلے دنوں کر کے ادھر سید محمود ہے ضلع ڈوبا میں, ادھر بیان کرنے گئے. مولا بخش قومی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر زندگی گزاری ہے, تو وہ ادھر ان کی قبر مبارک بھی ہے, ہم ان کی قبر پہ گئے ادھر. اللہ کی قسم ایسی خوشبو میں نے پوری زندگی نہیں دیکھی جیسی ان کی قبر سے آ رہی تھی, قدرتی. اتنے اللہ کے ولی تھے. جب سن 65 کی بات ہے, جب انڈیا کا جہاز ادھر آنے پاکستان اٹیک کرنے کے لیے اڑا نا, جہاز نظر آیا تو انہوں نے کہا ایسے انگلی کا, لا حول ولا قوت الا باللہ, ایسے انگلی کی, جہاز کریش ہو گیا, خود ہی کریش ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تو یہ اتنا بڑا وظیفہ آپ نے پوچھ لیا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جی جہانوں کے جہان سدھر جائیں گے, اور لوگوں کا سارا ڈپریشن, لوگوں کی بے صبری, لوگوں کا جناب مصیبتوں میں پھنسنا سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ, جب اللہ کی مدد آگے پیچھے رہ کے گیا. کمال کی گفتگو تھی, اثر انگیز گفتگو تھی, اور ایسی باتیں تھی جو دل کو چھو جانے والی, دل پہ اثر انداز ہونے والی تھی. بڑی کوشش تھی میری کہ میں زندگی میں چلتے پھرتے کوئی ایسے ہیرے تلاش کروں جو معاشرے کی اصلاح کر سکے. زندگی کا مقصد انسان کا کھیل تماشا نہیں ہے, یہ اصل زندگی کا جو ہمیں جو حاصل ہونا ہے وہ مرنے کے بعد ہونا ہے. اور انسان کو یہ سوچ رکھنی چاہیے میرے لفظوں سے, میرے کردار سے کسی کی اصلاح ہو جائے. آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے, آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچانے کے لیے. اگر آپ کا دنیا جہان کا مال چھن گیا ہے, اگر آپ سے صحت اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی اس نے لے لی ہے, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے اولاد آپ کو دی تھی وہ لے لی, اگر آپ نے آپ کو رزق دیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ سے لے لیا, تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں تھا, یہ سارا کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا تھا. لیکن اس پریشانی کے دور میں آپ اتنا بڑا وظیفہ کٹ صاحب نے بتا دیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کا ورد کرتے ہیں, اس کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی نصیب سے پیارے بھیب کی جی ایک پیارے محبوب کی ایک پیاری سی بات یاد ہے. جی ضرور, اور اس کا اتنا فائدہ ہوگا لوگوں کو اگر سن لیں گے نا, انشاءاللہ حفظ جان بنا لیں گے. قیامت والے دن میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی 3 قسم کے عمل کرنے والوں کو اللہ عزت دے گا. اچھا, جس کو میدان محشر میں حشر کے میدان میں عزت ملے گی اس کو نجات بھی ملے گی. بات سنو, وہ 3 عمل ایسے ہیں. ایک تو کسی کی مصیبت دور کرنا, اللہ قیامت والے دن سب کے سامنے حشر کی مصیبتوں کو دور کر دے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ تنگ دست کو مہلت دینا. اس میں بندے قتل ہو جاتے ہیں, کسی کو قرضہ دیا نا, قرضہ کو لے کے چلا گیا, وقت پر نہیں دیا, جا کے لڑائی ہوگی, بندے مر گئے جی, نہ قرضہ ملا نہ کچھ, جیل مل گئی, قرضہ تو نہیں ملا. اچھا, اس کو مہلت دے دینا, اگر وہ پھر بھی وقت پر نہ دے سکے, غریب آدمی ہے, اس کو مزید مہلت دے دو. اگر وہ اتنا ہی مر مک گیا ہے بیچارہ تو دے ہی نہیں سکتا, آپ کو واپس کر نہیں سکتا, اس کو معاف کر دو یار. آپ نے قرضہ دیا, آپ کے پاس تھے تو قرضہ دیا نا, اللہ نے آپ کو دیا, معاف کر دو, تو اللہ قیامت والے دن پوری دنیا کے سامنے اس کو معاف کر دے گا. اور تیسری بات یہ بڑی مشکل, بغیر کسی خرچ کرنے کے عمل ہو جاتا ہے اگر کرنا چاہے, لیکن لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہے, وہ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. یہ نہیں ڈالتے لوگ, جس کی وجہ سے اتنے پریشان, اتنی مصیبتوں میں, لڑائیوں جھگڑوں میں, قتل و غارت تک ہو جاتی ہے. اور اللہ ادھر تو عیبوں پہ پردہ ڈالنا, میرے اسامہ مرزا بیٹا, ادھر عیبوں پہ پردہ ڈالنا تو الگ بات ہے. یہ تو کسی کے بارے میں, کسی مسلمان کے بارے میں, نیک آدمی کے بارے میں ہوا میں اڑتی ہوئی بات سن لیں,
تو بس پھر سارے ڈوم بن جاتے ہیں. پھر جناب سارے بگلے بجاتے باتیں کرتے ہو, دیکھا مولوی بنا پھرتا ہے, قاری حاجی نمازی بڑا, یہ دیکھو ہاں جی الزام سیدھا الزام ہے, جھوٹ الزام لگاتے ہیں. ہاں جی یہ الزام لگانے والا بہت بڑا مجرم ہے, یہ حق تلفی کر رہا ہے, قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اور لیکن جو الزام جو کسی نے عیب کیا ہی نہیں ہاں جی تو جی وہ الزام ہو گیا. اگر عیب کسی میں دیکھ لے ہاں جی اس پہ پردہ ڈالنے والا قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. اللہ ساری دنیا سے اس کو اپنی چادر کے نیچے ڈھانپ لیں گے, اللہ چھپا لیں گے, چھپا کے کہیں گے کہ میرے بندے فلاں گناہ کیا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں, فلاں گناہ کیا ہے فلاں کیا, وہ مانتا جائے گا. ہاں سارے گناہ گنتے جم, اللہ کہے گا تو نے میرے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا, آج میں تیرے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے تجھے جنت دے دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی ہی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. اور آج کا یہ رمضان ٹرانسمیشن, آج کی یہ گفتگو روزے کی حالت میں رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ تک پہنچتی ہے. آپ کسی بھی ٹینشن میں ہیں, کسی بھی پریشانی میں ہیں, آپ ہمارا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو تلاش کیا ہوا وظیفہ آپ تک قرصہ پہنچا رہے تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کی زندگی کی پریشانیاں, ٹینشنیں, مصیبتیں, انزائٹی ہر چیز دور کر دے گا. اور ایک چیز کر صاحب جو بتا رہے تھے, انسان کے ایمان کا جو چھٹا حصہ ہے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا, اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا سیکھ لیں, آپ کو پریشانیاں, ٹینشنیں, زندگی کی ہر مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.